بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ وار گفتگو ماہ رمضان مبارک کی فضائل کے بارے میں آج چوتھا بیان چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہی ایک دعا ہے کہ مولا قدوس ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی بھی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ سب کے آقا دو عالم فخر دو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جو کہ اکثر و بیشتر علماء کرام بیان فرماتے ہیں، جس کے اندر ماہ رمضان المبارک کے ہر لمحے کے بارے میں روشنی ڈالی جاتی ہے، تو اللہ پاک کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، تو رب ذوالجلال جیسے ہی جس ایریے کے اندر رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ پاک اسی ایریے کے اندر کیا کرتا ہے؟ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ زمین گول ہے، کسی جگہ تو اس وقت نماز عشاء کا ٹائم ہے، کسی ایریے کے اندر اس وقت نماز فجر کا وقت ہے، کسی ایریے کے اندر اس وقت نماز ظہر کا ٹائم ہے۔ گویا کہ سورج گردش کر رہا ہے، کہیں ظہر ہے، کبھی عصر ہے، کسی ایریے کے اندر مغرب ہے، کہیں عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اسی انداز میں کہیں سحری کا انتظام ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے سورج کے لحاظ سے، جس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے۔ تو سورج جہاں جہاں غروب ہوتا جا رہا ہے، چاند جہاں جہاں نظر آ رہا ہے، تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ ابھی چاند طلوع ہوا، جس علاقے کے اندر اللہ پاک نے کیا کیا؟ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی دعائیں کرتے ہیں، وہ ہماری ساری دعائیں، ساری التجائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں، اور وہ ساری دعائیں آسمان کے دروازوں کے اوپر چڑھتی ہیں، آسمان کے دروازوں کو کراس کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں۔ یہ عام روٹین کا ہے، لیکن جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر اسی حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، کہ اللہ پاک اپنے جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ رمضان مبارک کے کتنے فیوز و برکات ہیں۔ سب سے پہلے تو آسمان کے دروازے۔ آسمان کے دروازے کیسے؟ اس کی سادہ سی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کے ساتھ اس کی صلح ہو جاتی ہے، کسی زاویے کی وجہ سے صلح ہو جاتی ہے، تو آپ اس آدمی کو کیا کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی عداوت تھی، دشمنی تھی، لڑائی تھی؟ جب صلح وغیرہ ہو جاتی ہے
تو آپ اس کے اوپر کرم فرماتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یار تیرے واسطے میرے سارے گھر دے دروازے کھلے نے، 24 گھنٹے جدوں تیرا دل کرے تو میرے گھر آ سکنا ہے، تیرے واسطے پابندی کوئی نہیں۔ تو اسی انداز کے ساتھ دیکھیں تو وہ خالق کائنات جس نے اس سے قبل تو اس کا زاویہ کچھ اور تھا، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کی آمد ہوئی تو اللہ پاک نے ہر ایک گناہ گار کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، ہر ایک کو کہا کہ تو میرے دروازے آ جا، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، عشاء بھی، رات بھی، تو کیا کر، اب جس وقت تیرا دل چاہتا ہے میرے گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مجھے تو پکار تو صحیح، تو ایک مرتبہ مجھے کہے گا یا ربی، میں 70 مرتبہ تمہیں کہوں گا یا عبدی، اے میرے بندے بتا تیری کیا خواہشات ہیں، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو رمضان مبارک کا یہ ایسا مرحلہ ہے جو دیگر 11 مہینوں کے اندر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اگلے الفاظ یہ ہیں، رب ذوالجلال فتحت ابواب الجنہ، اپنی جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ وہ آدمی جب رمضان مبارک کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، اس کے اوپر بھی رب ذوالجلال کرم فرما دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی نے حقوق العباد کے اندر کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، وہ الگ بات ہے، اس کی سزا تو اللہ نے دینی ہے، اس کی سزا تو کے بغیر تو نہیں، پہلے سزائے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک چاہے تو معاف بھی فرما سکتا ہے، اللہ پاک مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے الفاظ کیا ہیں؟ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، کہ رب ذوالجلال جیسے یہ مہینہ آتا ہے جہنم کے دروازوں کو بھی رب ذوالجلال بند کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اللہ پاک شیاطین کو، جتنے بھی شیاطین، ایک شیطان نہیں، ہمارے پاس تو ایک شیطان وہ ہمیں ہر وقت طرح طرح سے گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کرم یہ ہے کہ جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک شیاطین کو بھی جکڑ دیتا ہے۔ عام روٹین کے اندر جو شیاطین انسانوں کو ورگلاتے رہتے ہیں، انسانوں کو طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر، طرح طرح کی مشکلات کے اندر، طرح طرح کی خواہشات دل کے اندر بٹھاتے رہتے ہیں، لیکن جب رمضان مبارک آتا ہے اللہ پاک ان شیاطین کو جو انسان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، انسان کو طرح طرح کی وہ فریادوں کے اوپر، طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر، طرح طرح کے خواہشات کے اندر یہ مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ پاک ان تمام شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، قید کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ میرا بندہ جب چاہے، جس وقت چاہے میری عبادت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے 11 مہینوں کے اندر وہ عبادت کا ذوق ہمیں نہیں ملتا جو رمضان مبارک کے اندر ہمیں رب ذوالجلال ذوق عطا فرماتا ہے، شوق عطا فرماتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی سحری کے وقت اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اب ان کو پتہ نہیں روزہ رکھنے کے بارے میں، روزے کے بارے میں، تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے فریادیں کرتے ہیں کہ ماما ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، ہم نے بھی اسی انداز میں سحری کرنی ہے۔ بے شک تھوڑی دیر کے بعد وہ کھا پی لے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے بھی سحری کے وقت اٹھنا ہے، افطاری کا وقت ہے۔ یہی چھوٹے بچے جو کہ اس سے قبل، چھوٹے بچے جن کو علم نہیں، لیکن افطاری کی تیاری کے اندر وہ بھی ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، افطاری کے سامان کے اندر وہ بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا، ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھا ہے، اب روزہ افطار کرنا ہے۔ تو اللہ پاک اسی انداز میں مساجد جو کہ اس سے قبل پورا 11 مہینے نہیں بھرتی، اب نماز فجر ہے مساجد فل ہوتی ہیں، نماز عصر ہے، نماز ظہر ہے، نماز مغرب ہے، مساجد فل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے شیاطین کو قید کے اندر ڈال دیا تاکہ میرا بندہ جب چاہے، جس وقت چاہے میری بارگاہ میں رجوع کرتا جائے۔ رجوع کرنا میرے بندے کا کام ہے، اور بندے کی فریادوں کو پورا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور 5واں الفاظ کیا ہے؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، اللہ پاک
جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو رب ذوالجلال کیا کرتا ہے؟ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کیسی؟ اللہ پاک کی رحمت کے صدقے اتنی عبادت بندہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں کرتا جتنی عبادت اللہ پاک کے صدقے، اللہ پاک کی رحمت سے بندہ ماہ رمضان مبارک کے اندر عبادت کرتا ہے۔ کبھی نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی نماز تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو رہی ہے، کبھی اسی انداز میں ذکر و اذکار کی پابندی کر رہا ہے، کبھی کسی انداز میں صبح نماز فجر پڑھ لی۔ واک پر لوگ چلے جاتے ہیں، مرد جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب واک پر جا رہے ہوتے ہیں ان کی زبان خاموش نہیں، زبان کے اوپر ذکر پھر بھی جاری ہوتا ہے، جس انداز میں بھی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ اپنی رحمت کاملہ سے بندے کو عبادت کا یہ وقت دیتا ہے۔ تو یہ 5 الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے ہمارے اوپر، اور اس رحمت والے مہینے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے وقت اوقات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحے کے اندر اس کو غنیمت جانتے ہوئے جب ہم عبادت اور ریاست کریں گے نا تو انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمارے اوپر کرم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اس مہینے کے اندر تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں، صدق دل سے دعا کریں، یقیناً اللہ پاک اس مہینے کے صدقے دعاؤں کو بھی آپ کی رب ذوالجلال قبول فرمائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک کے فیوز و برکات رب ذوالجلال کی طرف سے حاصل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ عبادت بھی کرے، اور رب ذوالجلال کے فیوز و برکات بھی رب ذوالجلال ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔